بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محض پیسہ کمانے اور دکھاوا کرنے کے لیے بعض انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ ظلم و ستم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ بے زبان جانوروں اور خاص طور پر وہ جو قربانی کے لیے خریدے جاتے ہیں، محض پیسہ کمانے کے لیے ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اسے دیکھ کر ہر دردمند انسان کانپ جاتا ہے۔ حال ہی میں ہمارے سامنے ایک ویڈیو آئی جس میں ایک بچھڑے کے سینگ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے، اور یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب صرف اتنا ہے کہ سینگ کٹے جانوروں کو لوگ زیادہ پیسوں میں خرید لیتے ہیں۔ شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ نہ صرف سینگ کاٹنے والے بلکہ ایسے جانوروں کو شوق سے خریدنے والے دونوں ہی اس ظلم میں برابر کے شریک ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا، خاص طور پر وہ افراد جو جانوروں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، کہ دنیا میں چند پیسے کمانے کے بعد آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں اور ان میں بسنے والی ہر مخلوق کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی اور بشارت بھی دی کہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سماعت فرمائیں، شاید آپ سمجھ سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فاحشہ عورت نے ایک سخت گرم دن میں ایک کتا دیکھا جو ایک کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ پیاس کی وجہ سے اس نے زبان باہر نکالی ہوئی تھی۔ اس عورت نے اس کی خاطر اپنا موزہ اتارا اور اس کے ذریعے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ اس سبب سے اس عورت کو بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ! آپ نے سنا کہ کس طرح ایک بدکار عورت ایک کتے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے سبب بخش دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی سنیں کہ ایک بلی کے ساتھ برا سلوک کرنے والی عورت کے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کے سبب عذاب دیا گیا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ وہ عورت اس وجہ سے دوزخ میں داخل ہوئی کہ اس نے بلی کو قید کرنے کے بعد نہ خود کچھ کھانے پینے کو دیا اور نہ ہی بلی کو آزاد کیا کہ وہ زمین کے حشرات کھا لیتی۔ سینگ نکالنے کے لیے جو عمل کیا جا رہا ہے، اس میں آگ کا استعمال بھی کیا گیا اور لوہے کی راڈز کو گرم کر کے جانوروں کی کھال کو جلایا بھی گیا ہے، جسے داغنا یعنی آگ سے جلد کو جلا دینا کہا جاتا ہے۔ اس طرح جلانا علاج کے لیے ہو تو الگ بات ہے، لیکن ایک ناجائز کام کے لیے ایسا کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی ہے۔ سنیے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا جس کے منہ پر داغا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا، اس شخص پر لعنت جس نے اس کو داغا ہے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے چونٹیوں کا ایک بل دیکھا اور اسے جلا دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس کو کس نے جلایا ہے؟ ہم نے کہا، ہم نے جلایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ کے رب کے سوا کسی کو روا نہیں کہ آگ سے عذاب دے۔ جانور پر تو اس کی طاقت اور قوت سے زیادہ وزن ڈالنا بھی جائز نہیں، چہ جائے کہ اس طرح کی دردناک اذیت دینا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ڈرتے کہ کہیں یہ جانور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری شکایت نہ کر دیں اور ہماری آخرت میں مشکل نہ کھڑی ہو جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے اونٹ سے کہا، اے اونٹ، تم اپنے رب کے یہاں میرے سلسلے میں شکایت نہ کرنا،
میں نے تم پر تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں لادا۔ ایک دن حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی انصاری کے باغ میں داخل ہوئے۔ اچانک ایک اونٹ آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر پر اور سر کے پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، جس سے وہ پرسکون ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو وہ دوڑتا ہوا آیا۔ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اس کو اللہ تعالی نے تمہاری ملکیت میں کر دیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے نہیں؟ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے محنت و مشقت کا کام زیادہ لیتے ہو۔ شاید ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جس جانور کے ہم مالک ہیں، ہمارا جو دل چاہے ہم اس کے ساتھ کریں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یاد رکھیں، یہ جانور اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے اوپر ہونے والے ہر ظلم کی شکایت ضرور کریں گے۔ حضرت سہل ابن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ اس کی کمر سے لگ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر سواری کرو تو بھلے انداز میں، کھلاؤ تو بھی عمدہ طریقے سے۔ عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ قربانی کے لیے جانور خریدتے وقت بغیر سینگ والے جانور کو سینگ والے جانور پر فوقیت نہ دیں، تاکہ یہ جانوروں کے مالک ان بے زبان جانوروں کے ساتھ اس طرح کے ظلم کرنے سے باز آ جائیں۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ سینگ والے جانور کے سینگ کاٹ دینے سے وہ جانور عیبدار ہو جاتا ہے اور عیبدار جانور کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ظلم کو روکا جائے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ عوام ایسے جانور خریدنے سے باز آ جائیں اور ظالم بیوپاری اس ظلم کو بند کر دیں۔ شکریہ۔